ویو سے یا اسلامک رول کے حساب سے ہاؤ وڈ یو ڈیفائن کہ ایک ایتھیکل بزنس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہم سب کو اپنی اپنے گزر بسر کے لیے، اپنی لائف کے لیے، اپنی لائف کو گزارنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. اس کو ہم جٹلا نہیں سکتے. ہر انسان کچھ نہ کچھ وہ پیسے کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. کچھ لوگ کسی کے ہاں جاب کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ اپنا تجارت کر رہے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں. لیکن ہر کام میں، ہر بزنس میں ہمیں، چاہے ہم کہیں جاب کر رہے ہیں یا پھر ہمیں کہیں ہم بزنس کر رہے ہیں، ہمیں ایتھکس کی ضرورت ہے. ہمیں ایتھکس کو سیکھنا ہے یا ایتھکس کے بارے میں جاننا ہے کہ جس سے ہمارا کام جو وہ ایتھیکل سے ان ایتھیکل نہ ہو جائے. تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ دونوں فریق ہیں، ایک جو خرید رہا ہے اور دوسرا جو بیچ رہا ہے، دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے. اگر ان میں سے کوئی ایک، فار ایگزامپل دیکھیں میں اگر تجارت کر رہا ہوں تو نو ڈاؤٹ مجھے اپنا منافع چاہیے، میں اپنا پروفٹ نکالوں گا، لیکن پروفٹ اس حد تک کہ جو خریدنے والا وہ سیٹسفائی ہو. ان کیس اگر خریدنے والا جا کے میرے پروڈکٹ یوز کرتا ہے، وہ سیٹسفائی ہوتا ہے، تو وہ میں جو اس سے پروفٹ لوں گا، چاہے وہ 100 روپیہ ہو، تو میرا 100 روپیہ کسی کے کمائے ہوئے 1000 روپے سے بہتر ہے، مجھے اس سے سیٹسفیکشن ہوگی. سو دونوں فریقین کی رضامندی اور آپ کا جو منافع ہے، جو آپ کا پروفٹ ہے، وہ اکارڈنگلی آپ کے پروڈکٹ کے اکارڈنگلی ہونا چاہیے. تو فرسٹ پوائنٹ از موسٹ امپورٹنٹ کہ رضامندی دونوں کی ہونی چاہیے. سیکنڈ چیز، جو پروڈکٹ یا جو بھی چیز بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے وہ حلال ہونی چاہیے. مطلب حلال پروڈکٹ یا کوئی حلال کے علاوہ، مطلب جو پروہیبٹڈ پروڈکٹس ہیں، اگر وہ کنزیوم کرنا جو ہے وہ اسلام میں منع ہے، تو ان کی سیلنگ بھی منع ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو جس چیز کے اوپر آپ بزنس کر رہے ہو وہ بھی حلال ہونی چاہیے. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو خرید رہا ہے یا جو بیچ رہا ہے اس کی ملکیت میں ہونی چاہیے وہ چیز. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک چیز میری ملکیت میں نہیں ہے تو میں اس کا یوں ہی مارکیٹ میں جا کے اس کا ریٹ نہیں لگا سکتا، اس کو سیل نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہے، میں اس کا بزنس نہیں کر سکتا ہوں. اگر اس کا بزنس کرتا ہوں تو وہ سراسر اسلام میں منع ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، فورتھ پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ جو چیز ایک تو آنکھوں کے سامنے ہو، جو میں نے لاسٹ پوائنٹ دیا. نیکسٹ پوائنٹ اسی سے اٹیچڈ ہے، وہ یہ کہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں یا جو میں خرید رہا ہوں وہ پوزیشن میں ہو. فار ایگزامپل جو میرے قبضے میں ہو، اگر میرے پاس جو چیز ہے ایٹ اے ٹائم اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ، فار ایگزامپل ایک کار کی بات کر لیتے ہیں، ایک کار میں دے رہا ہوں تو وہ میرے پاس ہونی چاہیے، اور جو لے رہا ہے وہ اس کو ٹیسٹ ڈرائیو کر کے لے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی اگزامپل اس کی. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ آ جاتا ہے کہ جو خرید رہا ہے اور جو بیچ رہا ہے وہ کلیئر ہو کہ کیا چیز خریدی جا رہی ہے اور کیا چیز بیچی جا رہی ہے. اس میں ایک ڈسیپشن کی بہت بڑی ایک چیز آ جاتی ہے. جیسے ذیشان صاحب نے اپنی بات میں پہلے ایک چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ جو چیز ہم دے رہے ہیں وہ کلیئر کٹ بتا دینی چاہیے، جو وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے. لائک ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سر نے اس چیز کو کوٹ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابی جن کا انہوں نے نام لیا عبد الرحمن بن عوف، وہ کیا کرتے تھے، جو بھی چیز انہوں نے سیل کرنی ہے اس کی پہلے خصوصیات اور خامیاں پہلے بتاتے تھے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ہم یہاں پہ کسی ٹھیلے سے، کسی سبزی والے سے یا کسی فروٹ والے سے بھی لینے چلے جائیں تو اوپر بڑی اچھی فروٹس کی طے لگی ہوتی ہے، لیکن جب ہم وہ اوپر والی طے دیکھ کے اس سے جب وہ کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ اتنے کر دو، اتنے کلو تول دو، اتنے کلو دے دو، تو وہ کیا کرتا ہے جو نیچے خراب ہے اس میں سے نکال کے ڈال دیتا ہے. اور یہ ان کی ایگزامپل نہیں، ہر بزنس میں دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے اور دینے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، جو کہ بالکل ایک ان ایتھیکل چیز ہے. تو مین امپورٹنٹ چیز کہ جو ہم بتا رہے ہیں، جو ہم دکھا رہے ہیں، چاہے یہ ہم اس بزنس میں کریں، چاہے ہم اپنے اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بزنس میں کریں، جو ہم بتا رہے ہیں، جو ہم آن دا اسپاٹ سامنے چیز دکھا رہے ہیں، بعد میں بھی وہی چیز ملے. تو یہ کچھ بیسک رولز ہیں، اگر آپ ان کو فالو کر لیتے ہو تو یہ جو ہے وہ آپ کے بیسک کنڈیشن ہے کسی بھی بزنس کے ایتھیکل ہونے میں اور اس کے حلال ہونے میں.